ہم دیکھتے ہیں پرسنل ویلیو کیریکٹرسٹک نمبر 5، پروموٹ یور اسپاؤزز سیلف اسٹیم. اس کے لیے ہمیں بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا. سگنیفیکینٹلی چینج دا وے یو انٹریکٹ ود یور اسپاؤز، کیونکہ ہم بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے اسپاؤز کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. برنگنگ دا اسپرٹ آف ایکسیپٹینس انٹو افرمیٹیو انٹریکٹیو ایکشن، یعنی ایک تو ہم نے ایکسیپٹینس کی بات کی تھی، لیکن اب اس میں بہت سی جگہوں پہ جو ہمارے جا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے دروازہ کیسے بند کیا، یہ کرسی کیسے رکھ دی، یہ آپ نے گلاس کہاں رکھ دیا، یہ کرنے کا کام تھا، یہ کپڑے کیسے پہن لیے. تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں ان کی سیلف اسٹیم کو لو کرتی ہیں. یا یہ کہنا، اگر انہوں نے اپنی کوئی آفس کی اچیومنٹ بتائی تو کہا کہ ہاں کبھی گھر میں بھی آپ انٹرسٹ لے لیا کریں. ہارڈ ٹو فوکس آن میکنگ یور اسپاؤز فیل بیٹر اباؤٹ who he she is if the two of you have been in a relationship that has been filled with bitterness, anger, frustration and finger pointing. تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ نے آلریڈی ریلیشن شپ میں نیگیٹو سینٹیمنٹس بہت سے ڈالے ہیں. آپ کو بہت سی باتوں پہ ایک تلخی محسوس ہوتی ہے، آپ کو غصہ ہے، آپ کو فرسٹریشن ہے، آپ فنگر پوائنٹنگ میں ہیں، اور پھر کچھ ایسا کام آپ کو کرنا ہو جس میں آپ وہ بات ہے کہ سیلف اسٹیم کو ہائی کریں. Finding the courage and creativity to do this at times when you feel compelled to be critical of your spouse's conduct. یہ آپ کو کرنا ہوگا. 2 کوالٹیز اپنی جو ہے ان کو انہینس کرنا ہوگا، courage and creativity. اس وقت جب دل اور دماغ کہہ رہا ہے کہ ایک سنا دوں، ان کی تعریف کر دیں. لیکن ہم فرینڈس کے ساتھ یہی کرتے ہیں. فرینڈس کیوں ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ ہم ان کی سیلف اسٹیم کو بہت اسٹرانگ بوسٹ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یعنی فرینڈ موٹی بھی لگ رہی ہے تو کپڑوں کی تعریف ضرور کی کہ تمہارے پہ یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ بڑا اچھا پرنٹ ہے. اسی طرح سے ان کی اکمپلشمنٹس کی تعریف کی، ان کو بہت سی باتوں پہ شاباش دی. مجھے بالکل وہ تعریف کپڑوں میں خیال آ رہا ہے کہ ہم ہسبینڈس کی تعریف بھی بیچاروں کی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے مطلب وہ بھی ایک تانا ہی ہوتا ہے، شکر ہے آج کچھ کام کا بھی پہن لیا آپ نے. کیا کرنا ہے کہ افرمیٹیولی پٹنگ اے سلور لائننگ اراؤنڈ ایوری کلاؤڈ. پازیٹیو افرمیشن دینی ہوگی. ہم کہتے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی نہیں کچھ کرتے تو آپ وہ بالکل ہی کچھ نہیں کریں گے. لیکن سیلف اسٹیم کسی کے ہائی کرنے سے ریلیشن شپ بہتر ہوتا ہے. تو لسن، یو ہیو نو آئیڈیا آف آل دا لاؤزی تھنگس مائی اسپاؤز ہیز بین ڈوئنگ. ہمارے دماغ میں جب کسی کوئی کہے کہ جی آپ سیلف اسٹیم ہائی کریں، ہم کہتے ہیں آپ ملیں نا ذرا میرے اسپاؤز سے تو آپ کو پتا چلے. یور اسپاؤز فیل سو belittled اور ایون سو despised that he or she feel that there is no choice except to fight back. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کی سیلف اسٹیم کو اتنا بیلیٹل کر دیتے ہیں کہ وہ بس لڑنے لڑانے پہ ہی رہتا ہے. جب وہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کریں. سو نو کو ڈیپینڈنٹ رسپانسبلٹی. دوسرے کی اس کی رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا تو میں کروں. ہم نے اپنا حصہ پورا کرنا ہے. سو ریلیشن شپ کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہیلپ یور میٹ مینٹین دا فیلنگ آف ورتھ اینڈ امپاورمنٹ، دا ڈیزائر ٹو آپریٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول ٹو اوور کم سیلف ڈیفیٹنگ بہیویئر. یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اسپاؤس کے اندر وہ جذبات ابھارنے ہوتے ہیں کہ وہ بہترین لیول پہ آپریٹ کر سکیں. یعنی ان کو موقع ہی نہیں دینا ہوتا کہ وہ ہمیں کچھ ہمارا تو دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چائے کا کپ ہے تو ناشتہ ہے تو کھانا ہے تو دروازہ بند تو اے سی اور سردی اور گرمی اور گاڑی میں بیٹھنا اور گروسری آئٹم، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیں 100 ہیں جن میں وہ باتیں چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں. جاننے والے وہ کہتے ہیں ٹی وی کی بھی تعریف نہیں کرتا کہ سر پہ نہ چڑھ جائے. یہ بہت کامن ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. ڈیزائن اے لائف فل آف ہیپینس اینڈ فلفلمنٹ. Nobody will ask you to excuse anything your spouse does that brings you harm. یعنی آپ اس چیز کا ایکسکیوز نہیں آپ کو دیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر وہی بات ہے کہ کوئی ڈومیسٹک ابیوزر ہے، مار پیٹ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، انفیڈیلٹی میں ہے، یا اور قسم کے چیلنجز ہیں، فائنینسز نہیں دیتا ہے، اور طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، تو آپ اس کو لیٹ گو کر دیں. سیلف اسٹیم ہائی کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم صرف بیسٹ انگریڈینٹس ڈال رہے ہیں. کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اگر ایسا بھی اسپاؤس ہے تو اس کی بھی اچھے پوائنٹس پہ اس کو کہا جائے. جی بالکل. کیونکہ بہت سے چیلنجز کو جب آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، جب تک آپ اپنی بیسٹ پریزنٹیشن نہیں وہاں دیتے، آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. نیور بی بلائنڈ ٹو یور اسپاؤزز شارٹ کمنگز اور بی ریسپانسبل فار یور اسپاؤزز ایموشن. دس از یور اسپاؤزز جاب. یعنی ہم نے اپنی بیسٹ کوالٹیز کو آگے لانا ہے ریلیشن شپ میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے وہ کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئرز میں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں، ان کے غلط ایموشنز کی ہم رسپانسبلٹی لیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ انہوں نے مینج کرنا ہے.
Make your spouse's choices easier by reflecting back his/her virtues rather than shortcomings. Simply हमने ये काम करना है कि उनकी shortcomings को नहीं highlight करना, उनकी जो best qualities है उनको highlight करना है. इसमें मुझे मतलब मैंने कई बार सोचती होती हूँ कि अगर मुझे ऐसे कोई मुझे कहे तो how happy I would feel and I would feel better and I would do better. So maybe the other person. ये बात भी है, लेकिन जरूरी नहीं है. कई दफा जो चीज मुझे अच्छी लग रही होती है मैं उसी तरीके से जब दूसरे को ट्रीट करती हूँ उसको कई दफा नहीं भी अच्छा लगता. तो आपने उस इंसान के हिसाब से देखना होता है. पहले तो ये जरूर सोचना है कि एम्पैथी यही है ना कि अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना, लेकिन फिर हम आपने देखना है कि उस इंसान को बाय नेचर क्या चीज पसंद है तो उसके मुताबिक उसको आपने गाइड करना है. सो ग्रेट रिलेशनशिप्स क्या हैं? वी आर ऑल हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट वी डू. हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी का सोचना है. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड यू, trying to retaliate, your spouse seeks you out to feel calm and confident, cooperative rather than combative. जैसे हम भी अपने स्पाउस के साथ कनेक्ट होने की हर दफा कोशिश करते हैं, फिर फेलियर होता है, फिर पीछे हो जाते हैं. तो अल्लाह ताला ने ये रिश्ता ऐसा रखा है कि स्पाउस भी किसी लेवल पे कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वहां तो एक जंग छिड़ी हुई है, माहौल ही ऐसा बना हुआ है, तो वो फिर पीछे चले जाते हैं. वो फिर जो करने वाला काम है, बात है, वो नहीं कर पाते. You want your spouse to know that the two of you can work it out without either one of you having to be pounded down. आपको अपने मतलब स्पाउस को अनसेट तरीके से ये मैसेज देना होता है. जब हम कोई मसला या कोई बात करेंगे तो ये नहीं है कि भी मैंने अब आपके साथ चढ़ाई शुरू कर देनी है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दिस 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 दिस, इसकी वजह से ये मसला है. तो अगर आप रिपीटेडली वही बात उनको बता रहे हैं तो उससे वो मसला नहीं हल होगा. You can deal with him, her in a way that clearly communicates that the behavior is unacceptable. ये उनको बताया जा सकता है कि कौन सा behavior आपके लिए acceptable नहीं है, कौन सा behavior acceptable है. Hold yourself to a high standard. अपने आप को एक अच्छे standard पे रखना है. Respond in a healthier and more positive way. I cannot and won't tolerate your behavior because I know you are a better man, woman than this. यानी जब दूसरे को बताना है तो ये नहीं उनकी खराबियां कि जी आप तो मुझे टाइम नहीं देते, आप तो कुछ देखते ही नहीं, यू आर नॉट लीस्ट पोस्ट, आपको मेरी परवाह ही नहीं है. इसके बजाय हमने बताना है कि जितना आप एक अच्छे इंसान हैं या आप जितना अच्छा आपका बिहेवियर है या आपकी जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, तो मुझे ये चीज परेशान कर रही है कि कोई बात है कि मेरे से ये बिहेवियर नहीं बर्दाश्त हो रहा बिकॉज दिस इज नॉट यू. ये नहीं कि आप ये कर ही नहीं सकते, इस काबिल ही नहीं है. सो पर्सनल वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, aim your frustration in the right direction. Deep personal frustration हमारी जिंदगी में होती है. कैसी? no matter how hard you work and no matter how well your life goes. होती है कि नहीं होती? जिंदगी बहुत अच्छी भी जा रही हो तो बहुत सारी बातों पे हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. कई दफा वो मेरे अपने पर्सनल चैलेंजेस हो सकते हैं. You may go through your day or your week stockpiling frustrations small and large from any number of sources. पूरे दिन में हम पता नहीं कहां से कैसे कैसे प्रेशर्स लेते हैं, कैसी कैसी बातें सोचते हैं. हर बात हमारे स्पाउस से रिलेटेड भी नहीं होती. सेम गोज फॉर आवर स्पाउस कि उनके साथ भी यही हो रहा होता है कि वो बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं, मराइल से गुजर रहे होते हैं. द फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स एंड गेस हु कम्स क्रूजिंग बाय? योर इंटीमेट पार्टनर. यानी हमारी जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होती है और क्योंकि हमारा यही सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप होता है तो वहां पे फिर हम डंप करते हैं. ये भी है कि जनरली स्पाउसेस एट द एंड ऑफ द डे मिलते हैं जहां दोनों पूरी फटीग कर चुके होते हैं, तो ये भी है. टॉलरेंस लेवल कम होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. अ पार्टनर हु डिडंट हैव वन डैम थिंग टू डू विद एनी ऑफ द थिंग्स दैट आर बगिंग यू. यानी उस पार्टनर से हम बात कर रहे होते हैं जिसका वो मसला, कई दफा वो कहते भी हैं कि अगर मासी नहीं आई, काम वाली नहीं आई, या आज सुबह तुम्हें ये मसला हो गया या तुम्हारे काम पे या घर में, तो भाई मैं क्या करूं, तुम होती हो वहां पे, तुम देखो उस मसले को. गलती मांग रहे होते हैं हम. एग्जैक्टली. तो हम ये नहीं ना बताते, हम वो कम्युनिकेशन का मसला है. सो सॉर्टिंग आउट द कॉज फॉर योर फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत जरूरी है. यू मस्ट रेजिस्ट द इम्पल्सिव टेम्पटेशन टू पिक एट योर स्पाउस. एक तो ये चीज कि भाई अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मुझे गुस्सा आया हुआ है कि अच्छा सारा दिन ऑफिस में लगा के आ गए, अब ये काम तो देखें. अगर मैंने आते ही सोचा या ये कि घूम फिर के आए हैं तो ये तो अब देखें, तो फिर ये है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन गलत जगह निकाल रही हूँ. ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इज होल्डिंग अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग ही शी डज नॉट कंट्रोल. आपका स्ट्रेस और बढ़ना शुरू हो जाता है जब उस शख्स का मसला ही नहीं है और आप उसके ऊपर वो सारी बात कर रहे हैं. यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू डू नॉट एक्नॉलेज. आप उस चीज को बदल भी नहीं सकते जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं. आप कहते नहीं मसला मेरा शौहर ही है या मेरी बीवी है. When you are upset with yourself and lack the courage to get real about what it is,
that is so disappointing, it can be terribly tempting to criticize in your spouse that which you find so distasteful in yourself. جب ہم اپنے ساتھ اپسیٹ ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو فیس نہیں کرتے کہ میں اس وقت کس کس وجہ سے ان مسائل سے گزر رہی ہوں, تو ہمارے لیے بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے کہ ہم فوراً اپنے اسپاؤس کو اس چیز کا اکاؤنٹیبل بنا, اس کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. So stand back and look in the mirror. The particular subject that makes you upset at the moment with your spouse. پوچھیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ یہ جو میں اس وقت فرسٹریٹڈ ہوں, میں تھکی ہوئی ہوں, وہی بات ہے میری اپنی کوئی نیڈ پوری نہیں ہو رہی, میں اپنے اوپر فوکس نہیں کر رہی, یا میرے اسپاؤس کے ساتھ واقعی کوئی پرٹیکولر چیلنج ہے, ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی فکسڈ ان یو. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی وہ میرا مسئلہ ہے, مجھے اپنے اندر فکس کرنا ہے, اپنے اسپاؤس میں فکس کرنا ہے, اور ٹوٹل ڈینائل آف اون ریسپانسبلٹی کہاں کہاں پہ ہے اس کو دیکھنا ہے. تو ڈینائل مینجمنٹ میں کیا آئے گا, اسٹاپ یوزنگ یور میٹ ایز اے ڈمپنگ گراؤنڈ. یہ خواتین میں بہت ٹینڈنسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہسبینڈ تھکا ہوا آتا ہے, اور آتے ساتھ ہی جیسے ساسیں بہت زیادہ یہ کہتی ہیں نا کہ بیٹا تھکا ہوا آیا ہے, تم اس کو پانی دو, تم اس کو کھانا دو, اس کو ریسٹ کریں, تو آتے ساتھ ہی تیار ہوتی ہیں کہ چلو جی ہم صبح سے گھر بیٹھے بور ہو رہے ہیں, ہمیں سیر سپاٹے کے لیے لے کے جاؤ. اور وہ تھکا ہوا کئی دفعہ وہ سارے کام آتے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اسٹاپ میکنگ یور اسپاؤس دا اینیمی فار انوینٹیڈ ریزنس. لک ان ٹو اے ریئل سورس آف پین اینڈ فرسٹریشن. اصل دیکھنا ہے کہ میری فرسٹریشن کیا ہے, اور اس کو ٹارگیٹ کرنا. اصل پین کیا ہے, اگر واقعی اسپاؤس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو پھر صحیح طریقے سے, یہ ہڈن کاموفلاج کر کے جو ہم جملے چھوڑتے رہتے ہیں نا, وہ نہیں کرنے, پھر اس کو ایڈریس کرنا ہے صحیح طریقے سے. اگر فرسٹریشن اپنی ہے کہ جی میں تو خود پانی نہیں پیتی, نیند نہیں پوری کرتی, کھانا نہیں کھاتی. کتنی خواتین جب مجھے آگے کہتی ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا, میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بلا, آپ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں, ایک سیب کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کو آفس سے اطلاع دیں کہ جی بیگم پلیز میں آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں, آپ سیب کھا لیں, یا وہی بات ہے پانی پی لیں. یہ تو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا ٹیک کیئر کریں. وہ تو نہیں ہمیں کہیں گے کہ آپ کپڑے بدل رہی ہیں, نہیں بدل رہی, میرا دل نہیں چاہتا, مجھے ٹائم نہیں ملتا. مطلب آپ کی ٹائم مینجمنٹ پھر پور ہے نا, اپنی ٹائم مینجمنٹ کو درست کریں. اوکے جی, پرسنل ویلیو کیریکٹرسٹک نمبر 7, بی اپ فرنٹ اینڈ فورتھ رائٹ. اب کیا کرنا ہے ہم نے, ڈیمیج ریلیشن شپ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں, کیپنگ فرام یور اسپاؤس یور موسٹ میننگ فل اینڈ آنےسٹ فیلنگ. یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی ریلیشن شپ کو اون کرنا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسپاؤس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا ہے, اور اپنی یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جو ہماری ٹرو فیلنگس ہیں وہ اپنے اسپاؤس کو نہ بتائیں. اس لیے کہ جب انسان کسی ہڈن ایجنڈاز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ زیادہ پرابلم آپ کے ریلیشن شپ میں ڈالتی ہے. ڈفیکلٹ جو کمیونیکیشن, اس میں کیا ہوتا ہے, وین ایز این انڈیویجل یو سے ون تھنگ یٹ انڈیکیٹ سم تھنگ ڈرامیٹیکلی ڈفرینٹ. آپ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں, چاہ کچھ اور رہے ہیں, کہہ کچھ اور رہے ہیں. جیسے خاوند پوچھتے تم ٹھیک ہو, تم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ شکل بھی نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں نتھنگ, یعنی کہ خامد آیا گھر, اس نے پوچھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, ہم کہتے ہیں نہیں مجھے کیا ہونا ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اٹ مینس دیر از پلنٹی رانگ اینڈ یو آر اٹ, کہ میری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں اور تم ہی اس کا جو سورس ہو, تمہاری وجہ سے مسئلے ہیں. Sometimes they know it. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب خواتین خاص طور پہ ایسی بات کرتی ہیں تو شوہر جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اس پہ خواتین اور ہرٹ ہوتی ہیں کہ مطلب دیکھو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے, لیکن اس کو فیلنگ آف ریجیکشن جو آ رہی ہوتی ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس بات کو ٹچ کیا تو وہ جو ہمارا بیڈ اسپرٹ ہے وہ سارا ایکسپلوڈ کرے گا, تو وہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اسپاؤزز کین بی ان سیم روم بٹ مائلز اپارٹ. ریچ دا پوائنٹ آف میل اڈیپٹیو رادر دین کولنگ آف پیریڈ. اگر آپ فرض کریں کمرے میں یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ اس کو ایز اے کولنگ آف پیریڈ لے رہے ہیں, یعنی آپ اس کو وہ ٹائم لے رہے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے اور ہم نے اس مسئلوں کو تھوڑا سا حل کرنا ہے, اور تھوڑا سا وہی بات ہے کہ اپنے ایموشنز کو سیٹل کر کے, اپنے تھاٹ پروسیس کو لائن کر کے پھر بات کرنی ہے, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو میل اڈیپٹیو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈس فنکشنل ریلیشن شپ بنا دیا, تو وہ گڑبڑ ہے. سو آئی ایم اپسیٹ اینڈ وین آئی گیٹ مائی فیلنگ سارٹیڈ آؤٹ آئی ول ٹیل یو, بٹ وٹ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ آئی نیڈ ٹو بی الون. یعنی رادر دین سیئنگ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, نہیں میں ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہونا ہے, میں تو ایسی ہوں, میری شکل ہی ایسی ہے. اس کی بجائے کیا کہنا چاہیے کہ ہاں میں اپسیٹ ہوں اس وقت, لیکن میں ذرا اپنی فیلنگس کو خود سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں, اور میں آپ سے ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہوں گی, لیکن جب میرا موڈ خراب ہے میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتی.
اور میں چاہوں گی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تنہا رہ لوں یا وٹس ایور. سو اون ریلیشنشپ اینڈ فیلنگ، بینگ آنیسٹ اباؤٹ یور ایموشنز، یو بیس یور ریلیشنشپ اپون انٹیگریٹی رادر دین لائز اینڈ ڈسیپشن. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایموشنز کے بارے میں آنیسٹ ہونا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو جھوٹ پہ نہیں بنانا کہ وہ خود سے گیسنگ گیم کرے. میں کتنے ایسے کپلز کو جانتی ہوں کہ جب وہ پھر الٹیمیٹلی بات چیت ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ دوسرے کی یہ فیلنگس تھی، اس نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے، اور ہم گیس گیم میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. We all have the tendency to get nervous and defensive when we get close to dealing with meaningful emotional issues. تو یہ بھی ڈیفیکلٹ ایریا ہوتا ہے، یعنی آپ کو خود بھی جب ایکسپریس کرنا ہوتا ہے تو آپ نروس ہوتے ہیں، آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسے کرنا ہے کہ نہیں، اور دوسرے انسان جو ہے اس کو بھی یہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے. When angry, what we are doing is essentially getting to our spouse before they can get to us. We are rejecting them before they have the chance to be critical and reject us. تو ایسے موقع پہ اکثر کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں پہلے غصہ نکالوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات کرے. ڈونٹ بی ڈیفینسو وین یور اسپاؤز ہیز دا انسائٹ اینڈ ولنگنیس ٹو لک بیہائنڈ یور اینگر اینڈ چیلنج یو ٹو اسپیک اباؤٹ وٹ از ریئلی گوئنگ آن. تو ڈیفینسو نہیں ہونا. جب آپ کا اسپاؤز آپ سے بات چیت شروع کرتا ہے، ایک ڈیفینسو ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دیتا ہے. آپ نے اپنی بات بتائی اور اب آپ اس کو کمیونیکیٹ کر کے صحیح طرح آگے بڑھیں. So get in touch with your own feelings. کیسے contaminating your relationship with emotional misdirection and misinformation، اس سے اپنے آپ کو بچانا. بہت کلیئرٹی سے اپنے ایموشنز اور جذبات کے بارے میں سوچنا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے. Ask yourself the hard questions and to give an appropriate voice. اپنے آپ سے پہلے سوالات پوچھنے کہ مجھے یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. وہی بات ہے کہ اپنی چیک لسٹ ہمارے پاس اپنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. Allow your spouse to misdirect you by dealing with the superficial at the expense of meaningful. کیونکہ ہم کلیئرٹی سے نہیں سوچ رہے تو ہمارا اسپاؤس بھی ہمیں مس ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، ہمیں غلط ڈائریکشن میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہم سپرفیشل طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پرسنل ویلیو کیریکٹرسٹک نمبر 8، میک یور سیلف ہیپی رادر دین رائٹ. یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ری فوکس دا پوائنٹ آف ویو. کیا ہے؟ ہاؤ یو اپروچ لائف ان جنرل اینڈ ریلیشن شپ ان پرٹیکولر. ہمیں اپنے آپ کو بار بار پوچھنا چاہیے کہ میرے لیے مطلب زندگی کو میں کیسے دیکھتی ہوں اور اپنے ریلیشن شپس کو کیسے دیکھتی ہوں. یو کین بی 110% رائٹ بٹ یو کوڈ اسٹل فیل میزریبلی. آپ دیکھیں اکثر اوقات جب ہمارا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، ہم اپنے کسی دوست سے، ساتھی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں میں صحیح کہہ رہی تھی نا، وہ بھی کہتے ہیں صحیح کہہ رہی تھی. تو بہت سی سچویشن ہماری زندگی میں ہوں گی جس میں ہم بالکل درست ہوں گے، لیکن وہ درست ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. The harder you fight to win, the bigger you lose. Generate good feelings rather than winning a right fight. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں تو صحیح بات کہہ رہی ہوں اور کام ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے وہ فیلنگز بھی اچھی جنریٹ نہیں ہوتی. نو سجیشن ٹو ٹرن انٹو اے لٹل لیمب. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ بس سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور قربانی کے بکرے کی طرح کہ جس ڈائریکشن میں لے کے جائے جائے چلے جائیں. Your goal should be to make you and your spouse happy by doing what works rather than working so hard at showing your spouse how you are right and how he or she is wrong. ایک صحیح پیرامیٹر میں رہتے ہوئے جو جائز باتیں ہیں ایک دوسرے کی مان لینا rather than کہ ہر جگہ پروو کرنا جو میں کہہ رہی تھی وہ درست ہے. ہم ہر چیز پہ بتانے کی کوشش کرتے، ادھر سے جاتے نا تو رش نہ ہوتا، ادھر سے یہ کرتے نا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہاں سے کر لیتے نا تو 100 روپے بچ جاتے. لیکن اگر اس کو بات کرنے سے مسئلے بگڑ جانے ہیں تو اس پہ ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ میڈ ایوری ٹائم یو ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ میڈ. اب اس پہ تو غصہ ہونا چاہیے نا، اب یہ کوئی بات ہے کہنے والی.